السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ دنوں مولانا عبدالعزیز دعوت برکاتہم جو لال مسجد کے خطیب ہیں، ان کے حوالے سے سوشل میڈیا پر ویڈیوز چل رہی ہیں کہ ان کے مسجد کے اندر دارالفتہ کے اندر کل مفتی عبدالقوی جو ایک بدنام زمانہ شخص ہیں اور کچھ عرصہ پہلے وہ رویت ہلال کمیٹی کے ممبر بھی تھے، اور اس کے علاوہ ان کے بہت ساری ان کے جو بیانات ہیں، ان کی جو باتیں ہیں وہ دین اسلام سے بالکل متضاد ہیں، اور فحش گوئی اور فحش کلام ان کی زبان پر ہوتے ہیں۔ کبھی شراب کو جائز قرار دے رہے ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں کہ میری کئی شادیاں ہیں، یعنی 4 سے بھی زیادہ شادیاں میں نے کی ہوئی ہیں، تو اس طرح کی باتیں ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف خواتین کے ساتھ ان کی جو ویڈیو ہیں، جو فوش لباس والی خواتین ہیں، تو اسی طرح ان کے ساتھ ان کی ویڈیوز بھی ہیں، اور نازیبا ویڈیوز جو سوشل میڈیا پر آج ملتی ہیں، ایسی ویڈیوز ان کے بارے میں ہیں۔ تو 1 سے زیادہ شادیوں کو جو جائز، یعنی 4 سے زیادہ شادیوں کو جو جائز قرار دیتے ہیں، میں نے کی ہوئی ہے۔ تو یہ مفتی عبدالقوی لال مسجد میں دارالفتہ میں پہنچے، تو مولانا عبدالعزیز صاحب کو جب پتہ چلا تو وہ فوراً دارالفتہ پہنچے، اور انہیں وہاں سے نکال دیا گیا اور کہا کہ دوبارہ یہاں پر آئے تو میں آپ کو گولی مار دوں گا یا میں آپ کو کوڑے پڑواؤں گا۔ اور مولانا عبدالعزیز صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ شخص زانی ہے جو 4 سے زیادہ شادیوں کو جائز قرار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے ایک وقت میں 4 سے زائد شادیاں کی ہوئی ہیں، کئی شادیاں کی ہوئی ہیں، تو یہ شخص زانی ہے، اس زانی کو کوڑے شریعت میں مارنے کا حکم ہے۔ تو مفتی عبدالقوی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اگر یہ دوبارہ لال مسجد میں آیا تو اس کو میں باندھ کر کوڑے لگواؤں گا، اور عوام سے بھی کہا کہ جہاں یہ نظر آئے اس کو کوڑے مارے جائیں۔ اور یہ مفتی عبدالقوی اپنے آپ کو کہتا ہے، اور اس کے نام کے ساتھ مفتی ہونا نہیں چاہیے، جو اس کی حرکات ہیں، جو دین سے بغاوت کر رہا ہے، وہ اپنے من پسند مسائل اور باتیں لوگوں کو بتاتا ہے۔ ایسے شخص کو مفتی کہنا بھی یہ مفتی حضرات کی توہین ہے، علماء کی توہین ہے۔ تو بہرحال یہ شخص لال مسجد میں آیا، اور مولانا عبدالعزیز صاحب نے اس کو سخت غصے کا اظہار کیا اور اس کو فوراً مسجد سے نکال دیا، اور اس کو چائے بھی نہیں پینے دی۔ تو یہ مولانا عبدالعزیز صاحب نے بہت اچھا کیا ہے۔ ایسا شخص دارالفتہ میں کیوں آئے جو اس طرح کی گفتگو کرے اور دین کا مذاق بنائے اور دین کے احکامات کی دھجیاں اڑائے، اور کبھی شراب کو حلال کہے، کبھی 4 سے زیادہ شادیوں کو جائز قرار دے۔ تو ایسے شخص کو مسجد میں داخل ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اور مولانا عبدالعزیز صاحب دینی احکامات اور شریعت کے جو احکامات اس کے حوالے سے ان کا موقف جو ہے بڑا سخت ہے، تو اس لیے انہوں نے اس کو برداشت نہیں کیا کہ یہ لال مسجد میں آئے، تو انہوں نے اس کو جو ہے مسجد سے باہر نکال دیا اور سب کو سختی سے منع کر دیا کہ اس شخص کو دوبارہ مسجد میں نہ بٹھایا جائے، اور دارالفتہ میں یہ شخص نظر نہ آئے، اور لال مسجد میں بھی یہ داخل ہونے کی کوشش نہ کرے۔ تو ان کا غصہ اس پر بجا تھا کہ جو اس کی باتیں ہیں، جو اس کے جو بیانات ہیں، اس کے حوالے سے غصہ تو بنتا تھا، چنانچہ اس پر بہت ساری باتیں سوشل میڈیا پر ہو رہی ہیں۔ تو بہرحال مولانا عبدالعزیز صاحب اپنی جگہ پر صحیح ہیں، انہوں نے اس کے ساتھ صحیح رویہ اختیار کیا، اور اس کے ان بیانات کی وجہ سے اور اس طرح کی جو اس کی ویڈیوز اور فحش کلام اور فحش گوئی کی وجہ سے گورنمنٹ نے بھی اس کو رویت ہلال کمیٹی سے جو ہے خارج کر دیا، اس کے ممبر سے اس کو نکال دیا، برطرف کر دیا۔ تو گورنمنٹ نے بھی ایسے شخص کو پسند نہیں کیا، تو اس لیے ایسے شخص کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، اس کو مفتی عبدالقوی بھی نہیں کہنا چاہیے، مفتی کا نام اس کے ساتھ نہ لگایا جائے۔ تو ایسے عناصر سے اور ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے، اپنے ایمان کو بھی بچانے کی کوشش کی جائے۔ ایسے غلط عقائد جو ایسے لوگ بتاتے ہیں، تو ایسے عقائد اور ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ جو صحیح علماء حق ہیں ان کی پیروی لوگوں کرنی چاہیے، ان کی بات ماننی چاہیے۔ تو
امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی. ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.